آج ہم ایک اہم مسئلے پر بات کریں گے جس کا تعلق اس وقت بڑھتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر ہے۔ گرامی کے حضرات، اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت کے مابین کچھ حقوق مقرر کیے۔ کسی مقام پر مرد کو حق دیا اور کسی مقام پر عورت کے حقوق کو پورا کرنے کی تاکید فرمائی۔ ہم جس معاشرے میں بس رہے ہیں وہاں لوگ اپنی ذاتی ضروریات اور اپنی زندگی کے بہت سے معاملات کو باقی حقوق اور معاملات پر ترجیح دے دیتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان اسے ہی کہتے ہیں جو شریعت کے سارے قاعدے ضابطے کو تسلیم کرے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ انسان بعض احکام شریعت کے مان لے اور بعض احکام کا انکار کر دے، بلکہ جس وقت وہ اللہ اس کے رسول کو مانتا ہے تو پھر سارے احکام کو اپنانا اس کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے، لوگوں کے مابین تحمل اور برداشت کے ختم ہونے کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں تیزی سے طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے۔ اسی لیے آج کا ہمارا موضوع ہے طلاق ثلاثہ کا شرعی حکم۔ گرامی کے حضرات، اللہ تعالیٰ نے حلال کردہ چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ طلاق کو قرار دیا ہے۔ اگر کسی وجہ سے، کوئی شرعی عذر کی وجہ سے اگر میاں بیوی علیحدگی چاہیں تو اسلام نے مرد کے لیے جائز راستہ بتایا اور وہ ہے طلاق دے دینا۔ اس کے لیے قرآن پاک کے اندر جو حکم ہے، یعنی طلاق 3 طرح کی ہے: طلاق رجعی، طلاق بائنہ اور طلاق مغلظہ۔ اگر کسی نے ایک طلاق دی یا 2 طلاقیں دی اور ابھی بیوی عدت میں ہے، اگر کوئی شخص دوبارہ رجوع کرنا چاہے تو وہ رجوع کر لے۔ جب وہ رجوع کر لے گا تو پھر وہ اس کی بیوی ہے۔ لیکن اگر اس نے 1 طلاق دی ہے تو اب 2 کا حق باقی رہ گیا، اگر 2 دی ہیں تو 1 کا حق باقی رہ گیا۔ دوسری صورت، ایک بندے نے 1 طلاق دی یا 2 طلاقیں دی اور عدت گزر گئی۔ جیسے ہی عدت گزر جائے گی وہ عورت کو طلاق بائنہ ہو جائے گی۔ بائنہ کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر وہ رہنا چاہیں تو پھر ان کے درمیان صرف نکاح ہوگا۔ اسی طرح اگر 1 طلاق دی ہے تو 2 کا اختیار باقی، 2 دی ہیں تو صرف 1 کا اختیار باقی رہ گیا۔ عدت گزرنے کے بعد نکاح ہوتا ہے۔ یا اگر کوئی شخص لفظ طلاق سے طلاق نہ دے بلکہ اشارہ اور کنایہ سے گئے، دل میں نیت طلاق کی ہو کہ میں نے تمہیں چھوڑ دیا، تیرا میرا تعلق ختم،
اٹھ اور اپنے گھر کی راہ لے، ایسے الفاظ اسے کہتے ہیں کنایا، اس سے بھی طلاق بائنہ ہو جاتی ہے۔ بائنہ کے بعد نکاح دوبارہ ہوگا، اسی طرح 2 گواہ اور اسی طرح اس کے اندر حق مہر رکھا جائے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دے، ایسی صورت میں فیصلہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اب وہ بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کہ کسی اور سے نکاح کر کے پھر دوبارہ اس کے عقد میں آئے، اور یہ حلالہ پری پلان نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے پری پلان حلالہ کیا تو وہ اللہ کی لعنت کے مستحق ہوتے ہیں۔ مطلقاً نکاح ہو اور نکاح کے بعد دوسرا شخص اگر طلاق دے گا تو اس کی عدت گزار کے پہلے شخص کے لیے پھر وہ حلال ہو جائے گی۔ گرامی کے حضرات، اس وقت جو صورت حال ہے، عدالتوں میں وکلاء پریشان ہیں، ججز حیران ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بن کیا گیا ہے۔ سب سے زیادہ کیسز اس وقت طلاق ہیں۔ وہ ہم سے کہتے ہیں کہ سر آپ لوگوں کو موٹیویٹ کریں، کاؤنسلنگ کریں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بڑا ایکشن لے کے اپنے گھروں کو تباہ نہ کریں۔ انسان جب چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بڑے بڑے ایکشن لیتا ہے تو اس سے گھر کا نظام بھی خراب ہوتا ہے، اللہ اس کے رسول کی ناراضگی بھی ہے۔ اس میں سب سے بڑی ذمہ داری تو گھر کے سربراہان کی ہے۔ وہ بچوں بچیوں کی شادی سے پہلے ان کی کاؤنسلنگ کریں، ان کو بتائیں جیسے یہ رشتہ اور بندھن تمہارے ایک لفظ کہنے سے جڑ رہا ہے، قبول کیا، ایک ہی لفظ کہنے سے یہ ٹوٹ بھی جائے گا۔ لیکن جب ہم نے کاؤنسلنگ نہ کی اور بچوں نے صرف اس کو ایک گالی سمجھا اور ہر 2-4 دن بعد لڑائی کے یا باتوں کے دوران یہ بیوی کو کہہ بھی دیا۔ میرے پاس ایک خاتون آئی، انہوں نے کہا کریمی صاحب اگر کوئی طلاق کا لفظ کہے کتنی بار کہنے سے ہوتی ہے؟ میں نے کہا 3 بار کہیں گے تو مکمل ختم۔ کہتے میرا شوہر تو ہر ہفتے 2 ہفتے بعد لڑائی ہوتی ہے، 3-4 بار ویسے ہی کہہ دیتا ہے، 600-700 بار کہہ گیا ہوگا۔ حال یہ ہے۔ اور پھر پرابلم یہ ہے کہ جب لوگ طلاق دے بیٹھتے ہیں پھر وہ بھاگتے ہیں، لوگوں کسی طرح کوئی راہ نکلے۔ ہمارے استاد فرماتے تھے جب انسان اللہ اس کے رسول کے مخالفت میں قدم اٹھا لیتا ہے، پہلے بیوی جائے گی پھر ایمان بھی چلا جائے گا، بے ایمان ہو جائے گا، کیونکہ وہ اللہ اس کے رسول کی سری مخالفت کر رہا ہوگا۔ اور پھر لوگ اپنے گھروں میں اپنی بیویوں کو لے آتے ہیں اور اپنی بیوی کی طرح اس کی طرح زندگی گزارتے ہیں اور سری حرام کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ایسی صورت میں فیملی اور خاندان کے سب لوگوں کو ایسے بندے کا بائیکاٹ کر دینا چاہیے جو اللہ اس کے رسول کی سری مخالفت کر رہا ہے۔ گرامی کے حضرات، اب ہم دونوں سائڈ سے بات کریں گے۔ ہمارا معاشرہ چونکہ زیادہ تر روایات میں ہندو روایات کو اپنے پاس رکھتا ہے، چونکہ بر صغیر میں ایک عرصہ ہم ہندوؤں کے ساتھ رہے تو کچھ روایات اور رسوم آج بھی ہماری ویسے ہی ہیں۔ اگر کسی عورت کو طلاق ہو تو عورت کے لیے دوسرا نکاح انتہائی مشکل ہو جاتا ہے، اور ہمارے معاشرے میں طلاق یافتہ عورت کو ہی ذمہ دار سمجھا جاتا ہے، اگرچہ قصور مرد کا بھی ہو۔ اور پھر عورت کے لیے کفالت کا مسئلہ، خرچے کا مسئلہ، گھر میں رہنے کا مسئلہ، اگر اس کے ماں باپ زندہ ہوں تو ان کے زندہ ہوتے ہوئے تک تو عورت کو اور اس کو مسئلہ شاید نہ ہو،
بعد میں اس کے لیے زندگی گزارنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر عورت اگر اس کے بچے ہیں اور وہ عورت کے پاس ہیں طلاق کے بعد، اس کے لیے تنہا بچے کو تربیت کرنا انتہائی مشکل مسئلہ ہو جاتا ہے۔ پھر نفسیاتی اور جذباتی لحاظ سے وہ عورت پریشان رہے گی۔ ایسے آہستہ آہستہ ہمارے معاشرے میں ذہنی مسائل بڑھ جاتے ہیں، لوگ سائیکو ہو جاتے ہیں، اور پھر والدین یا بہن بھائی طلاق یافتہ عورت کو ایک بوجھ سمجھتے ہیں۔ آہستہ آہستہ معاشرے میں بے حیائی پھیلنے لگ جاتی ہے۔ بچوں کی وجہ سے والدین الگ غم میں مبتلا ہو کر مختلف بیماریوں میں بڑھ جاتے ہیں، اور نفسیاتی اور اخلاقی بیماریاں معاشرے میں عام ہو جاتی ہیں۔ اب یہاں دونوں طرف سے ہم نے معاملہ دیکھ رہا ہے، کیونکہ معاشرے کے اندر عورت بھی ایک فرد ہے، اس کے بھی جذبات و احساسات ہیں، اس کا بھی خیال رکھا جائے، اور مرد کی بھی کونسلنگ کی جائے۔ جب تک بچوں کی کونسلنگ نہ ہوگی، یہ بڑھتا ہوا جو گناہ ہے، اتنا تیزی سے یہ گناہ بڑھ رہا ہے، لوگ کھلم کھلا اب حرام کام کا ارتکاب کرتے ہیں۔ تو گرامی قدرات، آج کے موضوع کو رکھنے کا مقصد ہی فقط یہ ہے کہ ہم پہلے اس مسئلے کو سمجھیں اور اپنے بچوں کو سمجھائیں، کیونکہ اسلام نے بڑا خوبصورت ہمیں ہر ایک کے بارے میں رہنمائی کی ہے۔ اگر کسی وجہ سے میاں بیوی کے رویے نہیں مل رہے، معاملہ اگر حد سے بڑھتا جا رہا ہے، اختلاف اور انتشار حدوں کو پار کر رہا ہے، تو پھر سب سے پہلے تو دونوں طرف بیٹھ کر کونسلنگ کی جائے۔ فیملی کے بڑے لوگ اس میں شامل ہوں، یا محلے کے وہ لوگ جن کی بات کوئی تسلیم کرتا ہے وہ اس میں شامل ہو، تاکہ اس مسئلے کو بیٹھ کر بہتر انداز میں حل کیا جائے۔ اب گرامی قدرات، ایک تو معاملہ یہ ہے کہ جس نے ایک طلاق دی ایک مہینے، پھر اگلے مہینے دوسری، پھر اگلے مہینے تھی، وہ 3 دینے کے بعد بھی یونی کونسل جاتا ہے، سیکٹری سے ملتا ہے اور صلح کرواتا ہے اور گھر میں لے آتا ہے۔ یہ تو کسی بھی مسلک کے نزدیک الگ الگ دی گئی طلاقیں حلال ہی نہیں ہے۔ سیکٹری کیا، سیکٹری سے اوپر بھی کوئی آ جائے، وزیر اعظم بھی بیٹھے گا تو حکم وہی ہوگا جو اللہ اس کے رسول کا ہوگا۔ جب الگ الگ 3 دے دی ہیں تو پھر آپ کس دلیل کے دار لا رہے ہیں؟ آج تو اتنا یہ گناہ بڑھ چکا ہے کہ لوگ، جیسے میں نے بتایا کہ ہر 2-3 ہفتے بعد وہ کہتے ہیں لڑائی ہوتی ہے، 6-7 مہینے سے طلاق ہی ہو رہی ہیں، اور پھر بھی بیوی رکھی ہوئی ہے۔ کتنا حرام جو ہے ہمارا معاشرہ مرتکب ہو رہا ہے۔ پھر کہتے ہیں جی رب کی رحمتیں نہیں ہوتی۔ ہم کھلم کھلا حرام کا کام کریں گے تو اللہ کی رحمتیں کہاں سے ہوگی؟ اب ایک مسئلہ تو یہ کہ جو 3 کے بعد بھی دوبارہ پھر زوجیت کے تعلق کو قائم کر لیتے ہیں، تو یہ گناہ ہے اور صریح گناہ ہے۔ دوسرا مسئلہ جو ہمارے علاقے میں اور معاشرے کے اندر بہت زیادہ ہے، وہ ہے کہ 3 طلاقیں دینے کے بعد ڈٹائی کے ساتھ اس کے اوپر قائم رہنا۔ یاد رکھیے کہ ہمارا موقف اس میں احناف کا یہ ہے کہ طلاق اگر دی جائے گی مجبوری کی بنا پر تو الگ الگ دی جائے گی، لیکن سورہ البقرہ آیت نمبر 230 ہے، فَإِن طَلَّقَهَا، اگر تیسری طلاق دے دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، پھر وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں جب کسی اور سے نکاح کر کے نہ آئے۔ اس کے بارے میں مختلف اقوال نقل ہیں کہ بعض نے کہا کہ یہ 3 طلاقیں بیک وقت دی جائیں، اس کے بارے میں بھی آیت کریمہ میں یہی موجود ہے۔ اس پر جمہور کے جو موقف ہے اس کی وضاحت کرتا ہوں میں آپ کے سامنے۔ جمہور کا موقف، یعنی آپ ائمہ 4 کی بات کریں تو انہوں نے اسی بات پر
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے فرمان سے استدلال کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور اقدس میں امام نسائی کی روایت ہے، سنن نسائی میں صفحہ 181 پہ، کہ ایک شخص نے اکٹھی 3 طلاقیں دیں تو سرکار غصے سے کھڑے ہو گئے اور فرمایا میرے سامنے کتاب اللہ کو کھیل بنایا جا رہا ہے۔ تو سرکار نے غصے کا اظہار کیا، تو اگر یہ 3 طلاقیں نافذ نہ ہوتی تو سرکار کیوں غصے کا اظہار فرماتے؟ اس کا مطلب 3 طلاقوں کو اس دور میں بھی نافذ کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ دیگر جو روایات میں مصنف ابن شہبہ کے اندر موجود ہے کہ عمران بن حسین سے سوال کیا گیا، ایک شخص نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاقیں دیں تو آپ نے فرمایا اس نے اللہ کی نافرمانی تو کی ہے لیکن بیوی اس پر حرام ہو گئی۔ یعنی موقف یہ ہے کہ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ الگ الگ 3 دی جائیں، جس نے اکٹھی 3 دی اس نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، وہ گناہ گار تو ہوا ہے لیکن طلاق واقعہ ہو جائے گی۔ اس بات کو بعض احباب نہیں سمجھ رہے، سمجھتے جی گناہ گار ہوا ہے لہذا طلاق بھی نہیں ہوئی۔ گناہ گار تو اکٹھے 3 دینے کی وجہ سے ہوا ہے لیکن طلاق واقعہ ہو چکی ہے۔ اسی طرح میرے سامنے بہت سے روایات موجود ہیں مصنف ابن شہبہ کی جلد نمبر 5 میں، جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے متعدد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے طلاقوں کا معاملہ آیا آپ نے 3 کو 3 ہی جاری کیا۔ اس کے علاوہ 100 سے زیادہ صحابہ کے فتاوی جات میرے سامنے موجود ہیں۔ ان 100 سے زیادہ صحابہ کے سامنے جب یہ مسئلہ آیا تو انہوں نے کہا کہ جس نے 3 دی ہیں اس کو 3 واقعہ ہو چکی ہیں، البتہ اس نے چونکہ گناہ کا ارتکاب کیا وہ گناہ اس کے ذمہ باقی رہے گا۔ لہذا گرامی حضرات، حضرت فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عمران ابن حسین، مغیرہ بن شعبہ، حضرت ابو ہریرہ، ام سلمہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ سارے کے سارے ام المومنین تک جن کے پاس بھی یہ مسئلہ آیا انہوں نے کہا بیک وقت جس نے 3 دی وہ 3 ہی ہوتی ہے، لہذا 3 ایک نہیں ہوتی ہے۔ جو بندہ کہے نہیں جی 3 ایک ہوتی ہے، اس سے آپ 3000 روپیہ قرضہ لیں، واپس میں 1000 روپیہ دیں، وہ کہے گا جی آپ نے 3 لیے تھے، انہیں کہے جی آپ کے نزدیک 3 ایک ہوتا ہے لہذا آپ 1000 ہی واپس لیں۔ اب وہ کہے گا نہیں جی نہیں 3 ہوتا ہے، انہیں کہا جی پیسے لینے کے باری آئی تو 3 ہوتا ہے اور اللہ اس کے رسول کی باری آئی تو 3 ایک ہو جاتا ہے۔ 3 ہی ہوتے ہیں، لہذا جس نے ایک مجلس میں 3 دی اس پر 3 واقعہ ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے معاشرے میں بڑھ رہا ہے، خود بھی، اپنے بچوں کو بھی اور اپنے گرد و نواح میں بھی یہ مسئلہ لوگوں کو بتائیے کہ خدا را اللہ اس کے رسول کے حکم کا مذاق نہ اڑائیں۔ جس نے 3 طلاقیں دی وہ 3 واقعہ ہوگی۔ مزید باقی اگر آپ کے ذہن میں